देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने अब से 14 माह कबल यानी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जिस 14 माह तवील सियासी मैच का आगाज़ किया था, कल वो इख्तिताम पजीर हो गया। बड़ी तादाद में वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, पर्चियाँ बनवा रहे हैं। फौज की निगरानी में ये फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। इंशाल्लाह लीड बहुत अच्छी होगी। वोटर्स हैं उनमें काफी जोश खरोश नजर आ रहा है और पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग की शरह 43.10% रही। मैंने 122 का ज़मीनी इलेक्शन नून लीग ने जीत लिया है। अयाज सादिक ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर दी है। तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने कौम से ये वादा किया था कि वो एक तहरीक शुरू कर रहे हैं जिसके नतीजे में बहुत जल्द हुकूमत का खात्मा होगा और मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। इसके लिए उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया और फिर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा धरना दिया। इस धरने के दौरान कई बार इमरान खान ने कई हफ्तों के दौरान बारहा इस बात का वादा किया और इस बात से उम्मीद का इजहार किया कि अंपायर की उंगली उठने वाली है, हुकूमत बहुत जल्द जाने वाली है और एक बार फिर मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होने वाले हैं। उनका ये वादा पूरा नहीं हुआ, हत्ता कि धरना ख़त्म हो गया। उसके बाद भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तहरीक जारी रही और हुकूमत उसका निशाना रही। इसके बाद इस तहरीक के नतीजे में बिलाखिर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का काम ये था कि वो इन इल्ज़ामात की तहकीक करे जिसके हवाले से कहा गया था कि 2013 के इंतखाबात में मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की गई थी और इंतखाबात के नताइज मुनज़्ज़म अंदाज में डिस्टर्ब किए गए थे और रिगिंग हुई थी। जुडिशल कमीशन ने अपनी तहकीकात के नतीजे में और मुसलसल कई रोज़ की तहकीकात के नतीजे में साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में ये फैसला दिया कि इंतखाबात में मुनज़्ज़म अंदाज में धांधली नहीं हुई थी। कहीं पे मसाइल ज़रूर पैदा हुए होंगे लेकिन इंतखाबात को एक मुनज़्ज़म तरीके से इसमें धांधली नहीं कराई गई थी। इस तरह से तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान का ये इस्तदलाल के 2013 के इंतखाबात धांधली में मुश्तमिल थे, बिल आखिर ख़त्म हो गए। ये तहरीक जो अब से 14 माह कबल 12 अगस्त को शुरू हुई थी, ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि कल इसका आखिरी दिन था। इस मैच का आखिरी दिन और आखिरी ग्राउंड खेला गया मैदान में जहां पर अवाम ने फैसला देना था कि क्या 2013 के इंतखाबात में उन्होंने अयाज सादिक को जिताया था ये तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को। कल इंतखाबात हुए और जैसा कि हमने मीडिया ने बार बार आपसे कहा था कि बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा और खूब ही कांटे का मुकाबला हुआ। इमरान खान के उम्मीदवार अलीम खान थे, अयाज सादिक एक बार फिर मैदान में थे। 2013 में अयाज सादिक के इमरान खान से 8% वोट ज्यादा पड़े थे कुल मिला के। गुज़िश्ता रोज ज़िमनी इलेक्शन में अयाज सादिक ने अलीम खान से तकरीबन 5% ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। यानी कि तहरीक इंसाफ की 14 अगस्त 2014 से जारी एहतजाजी सियासत के 14 माह भी वोटर्स की राय और स्टेटस को बरकरार है। ये फर्क गो के सिर्फ 2600 वोटों का था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये मुकाबला जीत लिया और तहरीक इंसाफ ये एक कांटे का मुकाबला हार गई। पंजाब असम्बली के हल्के PP 147 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शोएब सिद्दीकी ने 31,965 वोट लेकर कामयाबी हासिल की और मुस्लिम लीग नून के मियां मोहसिन लतीफ़ 28,402 वोट हासिल कर सके। कुल मिला के ये भी तकरीबन 3,500 वोटों का डिफरेंस था और इसमें इमरान खान की तहरीक इंसाफ जीत गई। इससे नतीजा ये निकाला जा सकता है कि NA 122 और PP 147 पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैरान कुन नहीं। 50 और 52,000 जाली वोटों के इल्ज़ामात जो इससे पहले आते रहे थे, कल मैदान में वो ज़ाइल हो गए और ऐसा लगा कि अवाम कमोबेश वही फैसला दे रहे हैं जो उन्होंने अब से तकरीबन 2.5 साल पहले 2013 के इंतखाबात में दिए थे। इस तरह से ये इल्ज़ामात भी ख़त्म हुए
اس حوالے سے وہ وعدے بھی ختم ہوئے کہ اس تحریک کے نتیجے میں حکومت پلٹ جائے گی. یہ امکانات بھی ختم ہوئے کہ اگر 4 سیٹوں پہ نتائج آ گئے، ان کے نتائج سامنے اور پتہ چل گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو نئے سرے سے انتخابات ہوں گے. یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ یہ باتیں ختم ہو گئی. اور خاص طور پہ حلقہ 122 جو اس معاملے کا لٹمس کیس تھا، جہاں پر لٹمس ٹیسٹ ہو رہا تھا، جہاں پر ہر صورت میں ان تمام الزامات کی کسوٹی تھی، جہاں پر یہ گھسے جا رہے تھے، کل اس کا فیصلہ ہو گیا. اور عمران خان صاحب کے وہ الزامات جو وہ گزشتہ 2.5 سال سے لگاتے رہے تھے، عوام کی عدالت میں سچ ثابت نہیں ہوئے. یہ ملوث تھے، یہ دھاندلی کے اندر ملوث تھے. میں آج کہہ رہا ہوں، میں یہ جو 4 پرانے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف صرف میں نے نہیں کہا، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ نے آپ کے خلاف ورڈکٹ دیا ہے. نادرا چیئرمین کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شامل تھا، وہ کور اپ میں شامل تھا. ایک تو تھا نا الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ایک پھر کور اپ ہوا ہے. 1,84,000 ووٹ میں سے 53,000 ووٹ غیر قانونی تھے. 53,000 غلطیاں ہوئی. اگر غلطیاں ہوئی تو کوئی تو پکڑے نا کسی کو، کہ بتائیں تو صحیح غلطیاں ہوئی کیسے. نہیں پکڑیں گے، الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن ساتھ ملی ہوئی تھی نون لیگ کے. مختصر یہ کہ حالات بدلے نہیں ہیں. سن 2013 کے بعد سے حالات جو کہ تو برقرار ہے. خاص طور پہ لاہور کے اس حلقے میں عمران خان تحریک انصاف کو اس بات پہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے دوران جو انہوں نے انتخابی تحریک چلائی، عوام سے جو رابطہ قائم کیا اور جس انداز سے ایگریسولی جارحانہ انداز میں حکومت کو چیلنج کیا، اس کے نتیجے میں نہ اس کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، نہ اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. تقریباً لاہور کی حد تک یہ بات صحیح ہے. اکاڑا میں بھی کل قومی اسمبلی کا ضمنی انتخاب ہوا، لیکن وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اشرف سونا کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے. اس لحاظ سے کہا ہی جا سکتا ہے کہ اوور آل پنجاب کے سیاسی ماحول میں پچھلے 2.5 سال میں انتخابات کے بعد کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے. اس کی بنیاد پہ عوام اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں، امید لگا سکتے ہیں، اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا. پچھلے 14 ماہ میں مسلسل فرنٹ فٹ پہ یا ٹاپ گیئر پہ انتخابی تحریک چلائی گئی ہے، جارحانہ سیاست کی گئی ہے. اور ظاہر ہے جب جارحانہ سیاست، انتخابی تحریک اور اس قسم کا ماحول ہوتا ہے تو ملک میں عام طور پہ شہری سکون کا سانس نہیں لے رہے ہوتے. معاشی ترقی، بزنس ماحول پہ اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کیا ہی بہتر نہ ہو کہ انتخابی سیاست ضرور چلتی رہے اور بہت ہی پرجوش حزب اختلاف کی سیاست ضرور چلتی رہے، لیکن مجموعی طور پہ سیاسی استحکام متاثر نہ ہو. خاص طور پہ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی. یقینی طور پہ یہاں پر ایک بار پھر سیاسی مقابلہ ہوگا، انتخابی مقابلہ ہوگا، جو کہ جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کی ایک لازمی شق ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ سب کے نتیجے میں سیاسی استحکام خراب نہ ہو، لوگ جانے کی اور بھیجنے کی اور گھر بھیجنے کی باتیں نہ کریں، اور ملک میں انتخابات کے حوالے سے پوری سیاست ہو، لیکن ترقی کا پہیہ یا جو حکومت کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہے اس کا اس کو موقع مل جائے. 2.5 سال باقی ہیں، 2.5 سال کے بعد انتخابات ہو اور پھر بھرپور طریقے سے جمہوریت پاکستان میں جمہوریت اپنی جڑوں کو مزید پکڑے اور دوسری حکومت اپنی مدت پوری کرے اور انتخابات کے ذریعے تبدیلی حکومت ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تحریک انصاف کی جانب ہو. کیا یہ ماحول اب ہمیں ملے گا آئندہ 2.5 سال؟ یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نئے سینئر رہنما، سابق گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور سے. بہت بہت شکریہ چودھری سرور صاحب. آپ فرمائیے گا کہ نتیجہ بہت کلوز آیا ہے، لیکن پروونشل اسمبلی کا الیکشن آپ جیت گئے، قومی اسمبلی کا الیکشن آپ چند 2,000 ووٹوں سے، تقریباً 2,500 ووٹوں سے آپ ہار گئے. لیکن آپ بتائیں کہ اب یہ ہو گیا نا، انتخابی نتیجہ ہو گیا، یہ معاملہ اب یہاں ختم ہوگا نا، اور ایک جمہوریت کے حسن کے لحاظ سے اور اس کی جو حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف یہاں سے اب آگے کا سفر شروع کرے گی. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی جڑیں پاکستان میں
मजबूत हों, इसलिए कि जमहूरियत के बगैर हमारे पास कोई और मुतबादल नहीं है। जहां तक इस इलेक्शन की ताल्लुक है, हमने रिजर्वेशंस के बावजूद, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे इलेक्शन कमीशन के अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके बाद जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, फेडरल अदारे, सूबाई वज़रा और सूबाई जो है हमारी मशीनरी और इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी, किसी भी जमहूरी मुल्क में कभी आप नहीं देखेंगे कि ये अदारे भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हमने इंतखाब में हिस्सा लिया और जो भी रिजल्ट आए हैं हमने उनको तस्लीम किया। इसी इलेक्शन में आपका एक कैंडिडेट जीत गया, प्रोविंशियल असेंबली में आपका कैंडिडेट जीत गया, नेशनल असेंबली में भी 2-2.5 हज़ार वोटों से हारा है, मतलब ये कोई बहुत बड़ी शिकस्त नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि अब पीटीआई भी इस माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी? हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल नहीं अपना ख़त्म करेगी, लेकिन ये माहौल, ये तासुर के हुकूमत अब गई, कल गई, ये हो गया, वो हो गया, लोगों में हिजान, लोगों में एक परेशानी, फिर बिजनेस माहौल ख़राब होना और पूरा मुल्क उसको सफ़र करे। आप नहीं समझते कि अब इसकी ज़रूरत है? तकरीबन 14 महीने आपने बड़ी जारहाना सियासत की, अब इसकी ज़रूरत है कि ये चीज़ें आगे बढ़े और अगले इंतखाबात में फिर फैसला हो जाए। कामरान खान, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये माहौल जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नून अपोजिशन में थी, ये तो माहौल वहां पर भी बरकरार रहा, और अगर ये माहौल रखना है तो उस पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत पर जिम्मेदारी अपोजिशन से ज्यादा होती है। बदकिस्मती से जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनको एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा जो अपोजिशन है वो प्रोटेस्ट करती है, वो मामलात जो हैं उन पे तनकीद करती है, लेकिन हुकूमत का काम है कि वो प्रोटेस्ट का रास्ता जो है वो ना इख्तियार करे, अपोजिशन के जो जायज मुतालबात हैं उनको तस्लीम करे। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, मैं तो अपने वर्कर्स को मैंने मुबारकबाद दी है। मैं समझता हूँ कि लाहौर शहर में जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ गिना जाता था, और जब अलीम खान को टिकट दिया गया था, ये कहा गया था कि हरीपुर से भी ज्यादा बुरी शिकस्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे, मंडी बहाउद्दीन से भी ज्यादा मेजॉरिटी से हम जीतेंगे। तो अगर आप कंबाइंड वोट देखें शहर सदीकी साहब का और अलीम खान का और दूसरे सूबाई कैंडिडेट और एजाज सादिक के मुकाबले में, तो उस दिन लोगों ने बल्ले पे ज्यादा ठप्पे लगाए हैं। हमारा कंबाइंड वोट जो है तकरीबन 1500 ज्यादा बनता है। लेकिन एक मैं आपको कहता हूं कि हमारी रिजर्वेशन है, वो ये है कि बहुत से लोगों ने जब हम पोलिंग स्टेशन पे गए हैं तो उन्होंने बताया है कि जब हम पोलिंग स्टेशन पे गए हैं तो हमें बताया गया है कि उनकी मर्जी के बगैर उनका वोट जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ वोट लाहौर के दूसरे हलकों में ट्रांसफर हुए हैं और कुछ वोट दूसरे अजला में ट्रांसफर किए हैं। लेकिन इसके जो अभी तक हमारे पास फैक्ट्स आए हैं वो तकरीबन 40-50 से ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम मजीद वाटर नहीं करना चाहते। लेकिन अगर इसकी तादाद बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम पानी को मजीद गंदा नहीं करना चाहते। चौधरी सरवर साहब कहते हैं कि हमने इस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इन रिजल्ट्स को तस्लीम किया है। रिजल्ट्स को तस्लीम कर लेना ही मौजूदा हालात में बहुत बेहतर सूरत हाल है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात के लिए ये नताइज मजमूई तौर पर लाहौर के नताइज और उकाड़ा के नताइज क्या इत्मीनान का बाइस हैं या परेशानी का बाइस या कोई खतरे की घंटी बजी है, ये सब कुछ पूछेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गो के NA 122 के इंतखाबी नताइज के हवाले से मुस्लिम लीग नून और हुकूमती हलकों में इत्मीनान और खुशी की फ़ज़ा है, लेकिन बाज़ हलके खुद हुक्मरान जमात के अंदर कहते हैं कि ये इंतखाबी नताइज किसी अंदाज से सोचने का मौका भी फराहम करते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक लम्हा फ़िक्रिया भी हैं। इंतखाबी नताइज के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब एजाज सादिक की चौथी बार कौमी असम्बली का ये इंतखाब महज 2600
600 वोटों से जीते हैं। बहुत ही क्लोज फाइट थी और बहुत ही कम नंबर्स हैं जो कि जनाब अयाज सादिक के लिए इत्मीनान का बाइस बने और उनको इंतखाब जिता दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और उनकी इज्जत महफूज रही। इसी लाहौर के अंदर सूबाई असम्बली का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हार गए। तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन 3,500 वोटों से जीत लिया और लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ओकाड़ा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली का इलेक्शन बासानी हार गई। मजमूई तौर पर सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान जमात के लिए बहुत हौसला अफजा नहीं है। ये पूछ लेते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाईली रिगार्डेड बहुत अहम रहनुमा और वफाकी काबीना के वजीर मनसूबाबंदी डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जनाब डॉक्टर एहसन इकबाल से। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। मनसूबाबंदी की वजारत तो आपके पास बहुत अहम है, लेकिन ये जो इंतखाबी नताइज आए हैं, बड़े आतिशबाजी भी हुई, बड़ी खुशी भी हुई, बड़े लोग भंगड़े भी डाल रहे थे, लेकिन अगर आप देखें 2,500 वोटों से आपका स्पीकर साहब आपका इलेक्शन जीते, चौथी बार यहां से लड़ रहे थे। प्रोविंशियल असेंबली का आप इलेक्शन हार गए, उकाड़ा आप हार गए। क्या वाकई पीएमएल-एन के लीडर की हैसियत से आप इतने ज्यादा खुश हैं कि भंगड़े डालें और जश्न मनाएं? ये वाकई ये मौका ऐसा है? शुक्रिया कामरान जी। कामरान साहब देखिए, जहाँ तक इंतखाबी नताइज का सवाल है, इसमें NA 122 को पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन बना दिया गया था और इमरान खान साहब उसको इस पिच पर ले गए थे कि जैसे 2013 की तमाम जो वैलिडेशन है वो इसी के ज़रिए होगी कि वो इंतखाब दुरुस्त था या गलत था। इमरान खान साहब ने उससे एक दिन पहले गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2013 में नून लीग वालों ने 50,000 बोगस वोट डाले थे। तो अगर आप उन 50,000 बोगस वोट्स को मिन्हा कर दें तो फिर तो कोई 45,000 से पीटीआई को ये इलेक्शन जीतना चाहिए था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब चूंकि इलेक्शन हो गया है और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद अब हमें एक नई इब्तिदा करनी चाहिए। और देखिए 2015 में हम आ गए हैं, अभी तक 2013 के इलेक्शन के कज़ियों से नहीं निकल रहे, और शायद ये डिलिबरेटली पीटीआई की क़यादत कर रही है, क्योंकि वो ये समझती है कि जिस तरीके से हमारा ज़रब-ए-अज़्म चल रहा है, पीस मुल्क के अंदर आ रहा है, जिस तरह हम तवानाई के मंसूबे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के जरिए लगा रहे हैं, जिस तरह इकोनॉमी को। एहसन इकबाल साहब माफ कीजिएगा, मेरा सवाल ये है, आप कल के नतीजे पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बेपनाह खुश होना चाहिए या इसमें कुछ सोच का माहौल भी है? उकाड़ा के इलेक्शन आप हार गए हैं, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हारे हैं, 2,500 वोटों से आप कौमी असेंबली का वोट जीते। सवाल मेरा ये है कि ये इज इट समथिंग टू रियली आप फायरवर्क्स वगैरह चलाएं, खुशी और भंगड़े डालें, या ये कि सोचने का वक्त है? ये बिल्कुल, देखिए दोनों चीज़ें हैं। मैं समझता हूं कि जैसे कि सूबाई असेंबली का एक हम इलेक्शन हारे हैं, उसमें ज़रूर लम्हा फ़िक्रिया है और हर जीत के अंदर भी लम्हा फ़िक्रिया होता है। उस जीत से भी हमें सबक सीखना चाहिए कि उसको और मज़ीद कंसोलिडेट कैसे किया जा सकता है। उकाड़ा के अंदर इट टर्न्ड आउट के दोनों कैंडिडेट्स जो जीते हैं और जिनको टिकट दिया गया वो PMLN से थे और वो एक PMLN के ही कैंडिडेट्स में हो गया, और हमने शायद फैसला ठीक नहीं किया टिकट देने का। और PTI जो है उकाड़ा, जहाँ पर इमरान खान साहब ने जलसा किया, चौथे नंबर पे ज़मानत ज़ब्त हो गई। तो इसलिए उकाड़ा में तो इतनी कोई फ़िक्र की बात नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत के लिए ये बात एक इत्मीनान की है कि लोगों ने अयाज सादिक साहब को दोबारा सुरखरू करके कौमी असेंबली में भेजा, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ वीकनेसेस आई हैं उसका हम अपनी जमात के अंदर ज़रूर जायज़ा लेंगे। और शायद इसमें उस मीडिया कैंपेन का भी कुछ दखल हो कि जो इलेक्शन से फ़ौरन पहले कुछ एक मुनज़्ज़म अंदाज से हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई गई थी, हमने शायद उसका उस तरह पुरज़ोर तरीके से या मौसर तरीके से जवाब नहीं दिया। ये भी शायद एक वजह हो सकती है कि हमें वहाँ पर जो इमरान खान साहब ने बहुत हाई लेवल के ऊपर कैंपेन ले गए थे, शायद हम भी उसकी पिच थोड़ी और ऊपर रखते तो और मजीद बेहतर विक्ट्री हो जाती। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऑल इन ऑल चूंकि कामयाबी मिली है तो लाहौर के लोगों ने ये बात साबित कर दी कि 2013 में अयाज सादिक साहब लेजिटिमेटली जीते। एहसन इकबाल साहब, अब 2.5 साल बाद लोगों की तवक्को ये है कि अब हुकूमत मजबूत हो जानी चाहिए, आपकी चीज़ें मजबूत हो जानी चाहिए, आपकी डायरेक्शन का तयन हो जाना चाहिए, अब चीज़ें जो है वो दरख्त लग के इसमें से फल वल नमूदार होना शुरू हो जाने चाहिए। मगर अब 2.5 साल बाद कभी नंदीपुर आ जाता है, तो कभी सोलर प्लांट आ जाता है, कभी बिजली के मामलात आ जाते हैं, कभी काबीना के वजीर एक दूसरे के की वजारत को बंद करने की बात कर देते हैं। आपकी वजारत बंद करने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब ने पब्लिकली कहा कि आपकी वजारत ही बंद हो जानी चाहिए। ये कैसी परफॉर्मेंस है? 2.5 साल बाद कहा ये कि आप कोई बेहतर और कोई अच्छी पिक्चर दें, ये तो आपकी डिस्टोर्टेड पिक्चर सामने आती है। आपके लोग एक दूसरे के खिलाफ इतने ज्यादा
صف آرا ہو گئے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. دیکھیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسپلن کی بات ہے. مثال کے طور پہ میں پبلکلی کسی چیز پہ کمنٹ نہیں کروں گا جس سے ہمارے حکومت کی کوئی آپس کی بات باہر ہے. یہ مجھے پرائم منسٹر کے پاس جا کے کہنی چاہیے. اگر میں کسی وزارت کو بند کرنے کی خیال رکھتا ہوں تو آئی شوڈ ٹیل پرائم منسٹر انسٹیڈ آف میکنگ سٹیٹمنٹس. لیکن آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا کہ حکومت 2.5 سال کے بعد کیا سمت اپنی تعین کر سکی ہے. میں آپ سے کامران صاحب یہ کہوں گا اور میں پاکستان کے لوگوں سے بھی یہ سوال پوچھوں گا کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو پاکستان کو نیوز ویک نے اپنے ٹائٹل سٹوری پہ دکھایا کہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین ملک ہے. آج آپ کراچی میں کسی سے پوچھئے کہ 2015 کا پاکستان 13 سے بہتر ہے یا بدتر ہے. آپ بلوچستان کے حالات دیکھیے جہاں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جاتا تھا. آج ڈیرہ بگٹی، سوئی میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ بلوچستان میں ایک نیا امنگ اور ایک نیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. آپ اسی طرح جو پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، $6 ارب سے ہم $20 ارب کے اوپر پہنچ گئے. آپ دہشت گردی جہاں ہر ہفتے میں 2 خودکش بمباریاں ہوا کرتی تھیں، اب مہینوں میں کوئی ایک آدھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی فیصلہ آتا جا رہا ہے. ملک کے اندر پیس کی سیکورٹی اور سچویشن بہتر ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ جو 20 گھنٹے 22 گھنٹے تھی جب ہم اقتدار میں آئے تھے، اب قطن وہ 20 اور 22 گھنٹے 8 گھنٹے اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے. تو جو بہتری کی طرف سفر جا رہا ہے. لیکن اسی حکومت سے میری یہ بھی توقع ہے کہ اس حکومت کے زمانے میں اب یہ نہ ہو کہ نندی پور جیسا پاور پروجیکٹ وزیر اعظم نواز شریف جو ہے اس کا افتتاح کر دیں، اس کے بعد وہ ٹھپ ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک نیا منصوبہ پیش کر دیں کہ اس میں مزید 20 ارب کی ضرورت ہے، پھر آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ ویژن 20-25 کرے اور وزارت پانی اور بجلی کا ایک افسر بھی اس میں نہ جائے، پھر آپ کہیں کہ پیسے ان سے وصول کرو. تو یہ بھی تو آپ سے توقعات نہیں تھی نا. یہ آپ لوگوں نے کیا یہ ڈیلیوری آپ کی تو یہ وہ تو پاکستان نہیں تھا جو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ ہمیں دیں گے. نہیں دیکھیے پاکستان تو ہم نے بہت بہتر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا ہر وہ اشاریہ جو 2013 میں بدتر تھا آج 2015 میں وہ بہتر ہے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے، ملک کے اندر جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے، کراچی کی صورتحال کے حوالے سے، اکانومی کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ پروگرس کے حوالے سے تو ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں. اب یہ آپس کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ لوگ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، وہ افسوسناک ہے، انہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا. لیکن ہماری جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کے عوام سے کہ 2018 تک ہم پاکستان کے لوڈ شیڈنگ کے جن کو بوتل میں بند کریں گے، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر ریسٹور کر کے پیس کی سچویشن کو نارملائز کریں گے اور پاکستان کی اکانومی کو 6% گروتھ ریٹ کے اوپر لے کے جائیں گے. اس کے اوپر ہم ڈیٹرمنڈ ہیں اور ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس غیر سیاسی شخصیت کا جس نے روند ڈالا پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی سب کو. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور یہ بہت نئی بات ہے. اس کا ذکر کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد، جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. ویلکم بیک. کل کے الیکشنز کی سب سے بڑی خبر یہ نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایاز صادق نے پاکستان تحریک انصاف کے علیم خان کو ہرا دیا. یہ یقینی طور پہ لگتا یہی ہے کہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کانٹے کا مقابلہ جناب ایاز صادق نے جیت لیا. لیکن اندازوں کے مطابق ایاز صادق صاحب کا جیتنا کافی حد تک یقینی لگتا تھا، گو کہ یہ بہرحال کہا جا رہا تھا کہ کانٹے کا مقابلہ ہے. کل کی سب سے بڑی خبر لاہور سے نہیں بلکہ لاہور سے تھوڑی دور اوکاڑا سے آئی، جہاں پر قومی اسمبلی کا ایک اور ضمنی انتخاب لڑا جا رہا تھا جس کی طرف میڈیا کا فوکس نہیں تھا. لیکن یہاں کے نتائج نے ہر صورت میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک نئی روش کی بنیاد رکھی ہے اور اس نے چونکا دیا ہے. یہ نتیجہ آیا اوکاڑا سے، جہاں پر براہ راست مقابلہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری عارف کے بیٹے علی عارف چودھری اور تحریک انصاف کے اشرف سونا کے درمیان. میڈیا میں عام طور پہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ سب سے بڑا مقابلہ ایک بار پھر پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ہونے جا رہا ہے. لیکن کل جب اس کے نتائج آئے تو ہر لحاظ سے وہ امپورٹنٹ نتائج ہیں پاکستان کے پورے سیاسی ماحول کے حوالے سے اور اس وقت پاکستان کے عوام کی جو سیاسی سوچ ہے اس حوالے سے بھی. کیونکہ جو نتیجہ آیا اس نتیجے کے نتیجے میں
پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی شکست فاش ہوئی. تحریک انصاف کے تو رکن کی ضمانت ہی ضبط ہو گئی. جو شخصیت جیتی وہ مجموعی طور پہ غیر سیاسی شخصیت کہا جائے تو برا نہیں ہوگا, لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ ایسی شخصیات جو کہ اپنے علاقے میں پبلک ویلفیئر کے لحاظ سے, لوگوں کی خدمت کرنے کے لحاظ سے کام کریں اور اس کے بعد وہ سیاست میں آنے کا ارادہ کریں, یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت ہی بڑی مثبت اور بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت ہے. یہی وجہ ہے کہ کل اکاڑا میں جو نتیجہ آیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور تحریک انصاف کو اور پیپلز پارٹی کو کہیں دور چھوڑ گیا, کیونکہ کل کا الیکشن اکاڑا میں جیتا جناب ریاض الحق جج نے, جن کا نام پاکستان کی سیاسی ڈکشنری میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. ریاض الحق جج آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ الیکشن لڑے اور انہوں نے کل ملا کے 85,714 ووٹ حاصل کیے, جو کہ دوسرے نمبر کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ علی عارف چودھری تھے اس سے تقریباً 40,000 ووٹ زیادہ ہے, کیونکہ علی عارف چودھری محض 45,000 ووٹ حاصل کر سکے, جبکہ تحریک انصاف کے اشرف سونا نے 6,356 اور پیپلز پارٹی کے چودھری سجاد نے 4,325 ووٹ حاصل کرے. یاد رہے کہ یہ نشست پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری عارف صاحب کے خاندان کی ہے. سن 2013 کے الیکشن میں چودھری عارف نے یہ الیکشن جیتا تھا اور جنہوں نے 1,05,000 ووٹ حاصل کیے تھے. بعد میں ان کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی, جس کے نتیجے میں وہ الیکشن معطل ہو گیا اور جس کے نتیجے میں اب یہ ضمنی انتخاب ہوا جو کہ آزاد امیدوار نے جیتا اور پاکستان مسلم لیگ نون, تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دے دی. پاکستان میں نئے لوگ سیاست میں آنے سے وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں. ایسے لوگ خاص طور پہ جو کہ چیریٹی بھی کرتے ہیں, پبلک ویلفیئر کرتے ہیں, اچھے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے, ہم پبلک سروس میں پارلیمنٹ میں جا کے یہ کام کرنا نہیں چاہتے. لیکن کل یہ ماحول نے یہ بڑی تبدیلی, بہترین تبدیلی کل کے اس الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئی ہے اور اس الیکشن کی تبدیلی کا باعث بنے ہیں جناب ریاض الحق جج, جنہوں نے یہ کوشش کی اور اس وقت وہ اکاڑا سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ریاض الحق صاحب, ریاض الحق جج صاحب, زبردست آپ کی کامیابی ہوئی. آپ نے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو اتنی بری طریقے سے ہرا دیا. جج کیا ہوتا ہے؟ آپ جج رہے ہیں کیا کبھی؟ جی کامران بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے آن لائن لیا, مجھے موقع فراہم کیا میں آپ سے بات کر سکوں, پاکستان کی عوام کو اپنا ویو دے سکوں. آپ کا بہت شکریہ. جج میرا نک نیم ہے اور گھر کے اور شہر کے دوست مجھے جج کے نام سے پیار سے بلاتے ہیں. تو ریاض الحق صاحب, آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی فیملی کیا کرتی ہے؟ اکاڑا میں آپ لوگ, اکاڑا والے تو ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ جانتے ہیں, پاکستان والوں کو آپ کیا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آپ کیا تعارف ہے آپ کا؟ جی میرا تعارف, میرا خاندان ایک کاروباری صنعت کار خاندان ہے. میں اپنی پوری فیملی میں واحد شخص ہوں جسے پولیٹکس کا شوق ہے. اسٹوڈنٹ لائف سے میں پولیٹکس میں ہوں. 2005 میں نے پہلی مرتبہ ناظم کا الیکشن لڑا, الحمدللہ کامیاب ہوا. 2013 میں نے پہلی مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. پارلیمانی بورڈ نے مجھے ریکمینڈ کیا, جو لوکل سروے تھے وہ میری فیور میں تھے, لیکن پارٹی قیادت نے ڈیسائیڈ کیا اور مجھے ڈائریکشن دی کہ آپ الیکشن چھوڑ دیں, آپ کو نیکسٹ اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اور میاں منیر صاحب جو یہاں سے ہمارے PP 190 سے MPA ہیں, انہیں سپورٹ کریں. میں نے انہیں سپورٹ کیا اور الیکشن نہیں لڑا. تو ریاض الحق صاحب, ابھی آپ نے یہ جو بھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, اس کے لیے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور پھر آپ کو ٹکٹ نہیں دیا تھا مسلم لیگ نون نے, اس دفعہ بھی ایسے ہوا؟ جی بالکل, میں نے اپلائی کیا تھا اور میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ سروے کروا لیں کائنڈلی وہاں سے, اگر سروے میں میرے فیور میں آ جائے سروے تو مجھے اکوموڈیٹ کر دیں, اور اگر میرے خلاف آئے تو میں ہرگز الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا. میں نے یہ بھی آفر کی تھی پارٹی کو کہ اگر بہت زیادہ پریشرائز ہو آپ کو, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا جو ہمارے لوکل MPAs ہیں PP 190 اور PP 191 سے, وہ مجھے کسی صورت میں الیکشن لڑنا نہیں دینا چاہ رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے. وہ چاہ رہے تھے کہ میں کسی اور جماعت میں نکل جاؤں.
تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہو پارٹی پہ تو آپ ٹکٹ اوپن کر دیجئے گا. مجھے اس مرتبہ الیکشن چھوڑنا اپنی سیاسی موت نظر آ رہا ہے. تو کیونکہ پچھلے الیکشن میں جب میں نے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا تھا, جب پی ایم ایل این نے آپ کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا, دوسری بار 2013 میں بھی نہیں دیا, پھر ابھی ریسنٹ بھی نہیں دیا, تو پھر کیا آپ نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی مانگا؟ نہیں, پی ٹی آئی کا میں نے ٹکٹ نہیں, پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت میں نے ہرگز اپلائی نہیں کیا. میرے دوست احباب سبھی جو ساتھی تھے انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں نے آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کروں, اور ہم نے یہ 17 دن میں الحمدللہ صرف 17 دن میں الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جنون کی کیفیت تھی. کامران بھائی, آپ نے یہاں پر جو انتخابی مہم چلی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جنون کی کیفیت تھی. اس شہر کا ہر بزرگ, میری ماں, بہن, بھائی, دوست احباب اس جنون کی کیفیت میں الیکشن لڑ رہے تھے کہ ہر گلی ہر محلے میں صرف آپ کو بالٹی ہی نظر آ رہی تھی. تو اب یہ بالٹی جو ہے یہ اب شیر بننے جا رہی ہے. آپ کیا مسلم لیگ نون جوائن کر رہے ہیں یا کر لیا ہے, یا آپ کا ارادہ ہے؟ جی کامران بھائی, اس طرح ہے کہ یہ ڈیسیجن میں اکیلا نہیں کر پاتا ہوں. اگر آپ مجھ سے میرا انڈیویجول ڈیسیجن لیں, میں 27 سال ورک کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا. اگر میری ذاتی حیثیت سے لیں تو وہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون ہو, لیکن یہاں پہ حیثیت یہ ہے کہ مجھے راجپوت برادری نے کولیکٹیولی مجھے اناؤنس کیا ہے. 90% مجھے پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکرز نے سپورٹ کیا ہے. 90% آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اکاڑا جو ہے منی لاڑکانہ رہا ہے. یہاں کے 90% پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے سپورٹ کیا ہے, اور اس شہر کے بزرگوں نے, اس شہر کے یوتھ نے, اور میری ماں بہنوں نے, میں ان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر پاؤں گا. ان کے پاس جاؤں گا, ان سے مشورہ کر فیصلہ کروں گا. لیکن ریاض الحق صاحب یہ بتائیں کہ یہ مسلم لیگ نون جس میں آپ ذاتی طور پہ جانا چاہتے ہیں, اس میں تو بڑی اس قسم کی سمجھ ہی نہیں ہے. 2 بار آپ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا, وہاں میرٹ نہیں ہے, وہاں پہ جو بھی الٹیمیٹ فیصلہ ہوا وہ ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ ہوا جو کہ غلط ہے. آپ جیسے شخص کو وہاں پہ اس کی گنجائش ہی نہیں. اب آپ جیت گئے تو آپ کو وہ سینے سے لگا لیں گے. تو یہ آپ نہیں دیکھتے کہ یہ اس وقت یہ ایک اپرچونسٹ ماحول ہے اس پارٹی میں جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں جانا چاہ نہیں رہا ہوں. میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اگر میری پرسنل اوپینین لی جائے, کیونکہ میں 27 سال میں ورک کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا. میرا خاندان بیفور پارٹیشن, میرے دادا کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ 1940 کی قرارداد میں منٹو پارک میں 27 لوگوں کا ایک جلوس لے کر 3 دن منٹو پارک رہے. میرے دادا چوری فضل الدین کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا ہوا ہے, ان سے ملے ہوئے ہیں. ہم بہت پرانے مسلم لیگی ہیں, تو میں ہرگز اپنے شہر کی عوام کے خلاف سوچ نہیں سکتا. میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, اپنے شہر کی اس محبت کو, اپنے بزرگوں کی, اپنی ماں بہنوں کی ان دعاؤں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اس سائڈ پہ, کسی اقتدار کی خاطر اور کسی لالچ کی خاطر ہرگز نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ اتنے زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں. آپ نے بتایا کہ اکاڑا ایسا تھا جیسے لاڑکانہ, مسلم لیگ نون تحریک انصاف کے نظریاتی رکن, اس سے بڑی محبت کرنے والے مسلم لیگ نون کا یہ ہمیشہ سے گڑھ رہا ہے. اس کے باوجود ان تینوں جماعتوں کو ووٹ نہیں دیا. تو یہ بتائیں, یہ جو ورکرز ہیں, یہ جو عام اکاڑا والا ہے, ایک عام پاکستانی ہے, وہ ان سیاسی جماعتوں کو کیوں نہیں کے قریب جا رہا؟ وہ کیوں آپ جیسی شخصیت میں اپنا عکس دیکھ رہا ہے؟ وہ آپ جیسے شخص میں کیوں سچائی دیکھ رہا ہے جس کے ساتھ میں کوئی جھنڈا نہیں ہے, لیکن وہ ان جماعتوں کے ساتھ نہیں جا رہا جن کو کہ وہ کوئی لاڑکانہ بنا چکا ہے, کوئی عمران خان بنا چکا ہے, کوئی نواز شریف کا گڑھ بنا چکا ہے, لیکن ان کے ساتھ نہیں جا رہے یہ لوگ؟ کامران بھائی بہت شکریہ, بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. یہ پچھلے 30 سال سے محیط اس شہر پہ ظلم و ستم کی ایک کہانی ہے. اس شہر پہ سب سے زیادہ جو بربادی کی گئی ہے نا, وہ تعلیمی حوالے سے ہے, صحت کے حوالے سے اور روزگار کے حوالے سے ہے. یہاں اس شہر میں جو سیاسی لیڈران ہیں, انہوں نے اس چیز کو ڈیولپمنٹ سمجھ رکھا ہے کہ کہیں سولنگ لگوا دیا, کہیں نالی لگوا دی, کہیں ٹف ٹائی لگوا دی. یہ لوگ ہم لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں. ہم ایک فل فلج یونیورسٹی چاہتے ہیں, میڈیکل کمپلیکس چاہتے ہیں, یہاں پر ہم انڈسٹریل اسٹیٹ چاہتے ہیں. آپ یقین مانیے کامران بھائی, میرے اپنے گاؤں سے 150 کے قریب میری مائیں بہنیں صبح 6, 6:30, 7 بجے الر صبح بس پہ سوار ہو کر بائی پھیرو جاتی ہیں, پھول نگر جسے کہتے ہیں, ایک نوکری کرنے کے لیے, ڈیوٹی کرنے کے لیے. یہاں پر بہت قسم پسری کے حالات ہیں.
اور ہماری میڈیکل کی صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری ایمرجنسی ہے ہاسپٹل کی، اگر وہاں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی مریض گر کے موٹر سائیکل سے بھی چلا جائے تو اسے فوراً لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے. ایک ڈسپلین تک کی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے ہمیں. یہ ان لوگوں کی 30 سال کی جو پچھلے 30 سال سے محیط ہے اس شہر پہ ظلم و ستم، یہ سیاسی خاندانوں نے 3 یا 4 سیاسی خاندان ہیں جنہوں نے اس شہر کو برباد کر دیا ہے. آپ صرف راؤ سکندر اقبال کو نکال دیں اکاڑا سے، باقی کسی نے کچھ نہیں کیا، باقیوں نے برباد کر کے دیا اس شہر کو. تو آپ پھر اپنی جو انڈیپینڈنٹ سوچ ہے اس کو کیوں نہیں لے کے آگے چلنا چاہتے؟ آپ کی جو سوچ ہے یہ تو ہر بیچارے 20 کروڑ پاکستانی کی سوچ ہے. یہ جو اکاڑا کی تصویر آپ نے بیان کی ہے یہ پورے پاکستان کی تصویر ہے، اس سے بھی بدتر تصویر ہوگی. تو ریاض الحق صاحب، آپ کیا آپ سوچتے ہیں؟ آپ ابھی یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ہر پاکستانی کے دل کی بات کر رہے ہیں. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، یہ جن تمام سیاسی جماعتوں کا آپ نے نام، اور اکاڑا نے مزہ چکھا ہے نا ان ساری جماعتوں کا. یہ تو بہترین مثال ہے کہ اس نے ان تمام سیاسی جماعتوں کا مزہ چکھا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہیے، ہمیں تو ریاض الحق جج چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا، میں ہرگز اپنے شہر کی عوام، اس شہر کی محبت کو نہیں ٹھکرا سکتا. ہر چیز ٹھکرا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے اس شہر کی غریب عوام کی اس محبت کو، اس الفت کو جس سے انہوں نے مجھے نوازا ہے، میرے خاندان کو نوازا ہے، انشاءاللہ کبھی نہیں ٹھکراؤں گا، جو مرضی آفر ہو انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے جذبے کو قائم رکھے، اللہ آپ کے جیسے شخصیت پاکستان میں درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں پیدا کرے. ریاض الحق جج، بہت بڑی یہ سٹیٹمنٹ ہے کل کے الیکشن کے حوالے سے. ایک ایسی شخصیت جو کہ سیاست میں ایکٹیو نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اسے ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کے شہر نے آزما کے دیکھا، تحریک انصاف کے بڑے بڑے کارکن اس کے ساتھ موجود تھے، لیکن سب کو ریجیکٹ کیا وہاں کے لوگوں نے، اور ایک انڈیپینڈنٹ شخص کو الیکٹ کرایا. ایک ایسے شخص کو جس کا نام پاکستان کی سیاسی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے. اس شخص کو 85,000 ووٹ دیے. دوسرے نمبر پہ جو ووٹ آئے وہ 45,000 ووٹ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا نام وہاں سے 6,356 ووٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کو جہاں پہ لاڑکانہ سمجھا جاتا تھا اکاڑا، اب وہاں پہ 4,325 ووٹ. اور یہ ہوا ہے، یہ تصویر ہے آج کے پاکستان کی جو آپ کو نظر آئی. آپ ضرور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اشرف سونا جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہے، اس کے لیے عمران خان خود گئے تھے اکاڑا. انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا تھا، اور وہی جو سیاست کا وہاں پہ ماحول ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کی جماعت کے اندر دھڑے بندیاں ہیں جیسے تمام سیاسی جماعتوں میں ہیں. آج کل تحریک انصاف میں بہت زیادہ ہے. اسی لیے انہوں نے جو اشرف سونا کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے جب وہاں پہ تقریر کی تو سب سے زیادہ انہوں نے اس دھڑے بندی کی ذکر کی. مسعود شفقت جو ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، کان کھول کے سن لو، 24 گھنٹے میں اگر یہ نام مجھے پتا چلا کہ تم نے اشرف سونا کی پوری طرح حمایت کی، تمہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اور اسی مسعود شفقت نے پینڈورا باکس کھول دیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر. جناب عمران خان نے دھمکی دی مسعود شفقت نے پورا پینڈورا باکس کھول دیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے. مسعود شفقت جو کہ ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہی کی زبان سن لیجیے. اس شکست کے، اس ضمانت ضبط ہونے کے مکمل طور پر ذمہ دار جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور اخلاقی طور پر انہیں اس شکست کی ذمہ داری اٹھانی بھی چاہیے. پی ٹی آئی کے 90% ورکرز نے جو ریاض الحق جج کی سپورٹ کی، اس میں فاؤنڈنگ ممبرز شامل ہیں، بڑا گروپ شامل ہے. خان صاحب اپنی پرانی ڈائری کو دیکھیں تو وہ لوگ انہیں نظر آ جائیں گے، اور انہوں نے سٹیج پر اعلان کیا اس بات کا. شاہ محمود قریشی صاحب نے ورکروں سے، کارکنوں سے کسی قسم کا کوئی رابطہ رکھنا پسند نہ کیا، اور اپنا انڈیویجول گروپ سٹینڈ کرنے کی کوشش کی. ضرور دیکھنا ہوگا پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اٹک کا نتیجہ، کل کا نتیجہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ پاکستان کے عوام خوش نہیں ہیں، انہیں تسلی نہیں ہے، انہیں ناراضگی ہے. انہیں موقع ملے گا تو وہ جی بھر کے ان کو ریجیکٹ کریں گی، ویسے ہی جیسا کہ کل اٹک نے کیا. تینوں سیاسی جماعتوں کو ریجیکٹ کیا، اور ایک سچے پاکستانی کو، سچے شہر والے کو، سچے پاکستان سے محبت کرنے والے ایک عام شخص کو، ایک ایسے شخص کو جس کو کہ سیاسی جماعت اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون، اس کو جتا دیا. اب پاکستان مسلم لیگ نون اسے اپنے وگ میں لینا چاہتی ہے، مگر ریاض الحق جج کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے شہر والوں سے بے وفائی نہیں کریں گے. اور سچا پاکستانی ایک ایسا سیاستدان
جو بے وفائی نہ کرنا چاہے اس کی ہمارے پاس وہ کموڈٹی کچھ کم ہے. اسی وجہ سے بڑی سیاسی جماعتیں اس ماحول میں تحلیل ہو رہی ہیں, اور پنجاب کے سیاسی ماحول میں جو پارٹی سب سے زیادہ تحلیل ہو رہی ہے وہ پارٹی وہ ہے جو پنجاب میں ہی جس نے جنم لیا تھا, جو لاہور سے پیدا ہوئی تھی, اس کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن اب یہ نیوٹرلائز ہوتی جا رہی ہے, مکمل طور پہ تحلیل ہوتی نظر آ رہی ہے اسی پنجاب میں. اس کے بارے میں بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد پنجاب میں ہی رکھی تھی اور لاہور میں اس پارٹی کا جنم دیا گیا تھا. 1971 کے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ہی جیتے تھے. 3 بار اس کی حکومتیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے پہلے جو بنی پنجاب کی وجہ سے ہی بنی, پنجاب میں الیکشن جیتنے کی وجہ سے بنی, اور چوتھی حکومت جس میں جناب آصف علی زرداری صدر بنے اور سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم, اس میں بھی پنجاب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پاکستان کی لبرل پروگریسو جماعت کی پہچان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, لیکن حالیہ سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کی سیاسی مقبولیت, اس کے سیاسی سائز میں کمی سے کمی ہوتی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ پنجاب میں اس کا سیاسی سائز کم سے کم, بلکہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ الزام نہیں ہے, بلکہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے حلقہ NA 122 اور NA 144 کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 147 کے نتائج بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود اب ضائع ہوتا جا رہا ہے اور زائل اس کی مقبولیت ہوتی چلی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی جو انتخابی سچویشن ہے, جس کے مطابق انتہائی کم ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے, ان کی تمام کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. غیر سرکاری نتائج کے مطابق NA 122 سے پیپلز پارٹی کے بیرسٹر عامر حسن نے 819 ووٹ حاصل کیے کل ملا کے. NA 144 سے پیپلز پارٹی کے چودھری سجاد الحسن نے کل ملا کے 4325 ووٹ حاصل کیے, جبکہ پنجاب اسمبلی کے حلقے PP 147 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار افتخار شاہد کو 756 ووٹ ملے. یہ ہے حالت اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی. آپ اس سائز سے اندازہ لگائیں کہ کتنے ووٹرز ہیں, کتنے لوگ ہیں ان بڑے حلقوں میں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب سے صرف 8% ووٹ ملے تھے, اور اسی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں پنجاب کی 148 نشستوں میں سے صرف 3 نشستیں ملی تھی. اور یہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی خاص طور پہ سن 2008 اور 2013 کے درمیان جس انداز میں پیپلز پارٹی کی حکومت آگے بڑھی تھی, اور جس طرح سے کرپشن کی کہانیاں, کرپشن کے واقعات, کرپشن کی فضا پورے ملک میں سامنے آئی تھی, اس کے نتائج پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی جو ریزلٹس تھے اس میں ضرور سامنے آئے. 2013 کے الیکشن کے بعد سے ملک بھر میں زیادہ تر ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے یونین کونسل سطح کے حساب سے انتہائی کم ووٹ لیے ہیں. ضمنی الیکشن کا جائزہ لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا. قومی اسمبلی نے کے مختلف حلقوں میں پیپلز پارٹی کی جو ریزلٹس رہے ہیں اس کے مطابق NA 25 DI خان میں فیصل کریم کنڈی نے ضمنی انتخاب میں 358 ووٹ لیے. NA 48 اسلام آباد میں فیصل سخی بٹ نے 3943 ووٹ لیے. NA 68 سرگودا میں سردار عباس بلوچ نے 3088 ووٹ لیے. NA 71 میاوالی میں شوکت پرویز خان نے 405 ووٹ لیے. NA 83 فیصل آباد میں ممتاز علی چیمہ نے 9940 ووٹ لیے. NA 103 حافظ آباد میں زکا اللہ نے 479 ووٹ لیے. NA 129 لاہور میں اشرف بھٹی نے 3800 ووٹ لیے. NA 19 ہری پور میں طاہر قریشی نے 1396 ووٹ لیے. یہ صورتحال بتاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپنی بدترین سیاسی مقبولیت میں گزر رہی ہے. پنجاب میں اس کی پوزیشن تقریباً زائل ہو چکی ہے. اس سے پہلے 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 61 ووٹوں کے ساتھ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 115 میں سے 107 نشستیں حاصل کی تھی. 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی پنجاب سے قومی اسمبلی کی 115 میں سے 53 نشستیں اس نے حاصل کی تھی. 1990 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ووٹ کم ہوتے گئے اور اب اس وقت اسے 115 میں سے صرف 14 سیٹیں ملی تھی, جبکہ 1993 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں قومی اسمبلی کی 115 میں سے محض 50 نشستیں ملی تھی. 1997 پیپلز پارٹی کے لیے بہت خراب تھا. پنجاب میں مجموعی ووٹ کے 22% ووٹ تو لیے, مگر پنجاب سے قومی اسمبلی کی ایک بھی سیٹ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1997 के इलेक्शन में हासिल नहीं कर सकी थी। 2002 में पीपल्स पार्टी पंजाब में कौमी असम्बली की 148 नशिस्तों में से 36 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई थी। मजबूरी तौर पर पीपल्स पार्टी की ये सिचुएशन अब उस, जैसा कि मैंने कहा, कि बदतरीन सूरत हाल से गुजर रही है, और एक आम तासुर यही है कि कम से कम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इसकी मकबूलियत मुकम्मल तौर पर ज़ाइल होती नजर आ रही है। ये पार्टी आज का साइज बड़ी तेजी से कम हो रहा है। इस बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल के बारे में बात करेंगे पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन और रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा से। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मजबूरी तौर पे लग ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिचुएशन है, जो पूरी है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि पार्टी अब पंजाब में अपनी सियासी वक्त जो है वो अगर खो नहीं चुकी है तो बहुत तेजी से खो रही है। मैंने तो जी बहुत दफ़ा ये बात कही है कि हाँ, पीपल्स पार्टी एक मुश्किल फेज से गुजर रही है, और बाई इलेक्शंस में क्योंकि दो जमातों के दरमियान बड़ा हाइप क्रिएट की गई थी कि जी दो जमातों के दरमियान कंटेस्ट है, दो जमातों के दरमियान कंटेस्ट है, तो उसमें एक और मसला भी आ जाता है कि हमारा जो कारकुन था वो इस मसले में भी आ गया कि अगर हम मियाँ साहब के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करना है और अगर हम अपनी जमात को वोट कास्ट कर देते हैं तो उनका नुकसान नहीं होगा, तो बाज़ औक़ात अपनी लोकल राइवलरीज में भी ये मसाइल आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अपनी रिवाइवल, अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए बड़े बड़े फ़ैसले करने की ज़रूरत है, और पीपल्स पार्टी उस अमल में इस वक्त जारी है। हम अपने अंदर एक डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और मुल्क के हालात के तकाज़ों को सामने रखते हुए मुस्तकबिल की एक पॉलिसी जो है वो चेक आउट करेंगे। उसमें सारे अपने रैंक्स एंड फाइल्स के साथ डिस्कशन करके और जल्द इंशाल्लाह वो पॉलिसी सामने लाके हमारी लीडरशिप जो है उसको फॉलो करेगी। पीपल्स पार्टी रिवाइव करेगी, लेकिन बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और हम साइंटिफिक बुनियाद पे मेहनत करके वापस आएंगे। लेकिन कायरा साहब ज़रा जल्दी करें, ये तो बहुत टाइम निकलता जा रहा है। आपने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखे, जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चंद हज़ार वोट से ज़्यादा नहीं लेते। तमाम इलेक्शंस में तकरीबन तमाम में इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं, तो इसमें तो बहुत कम टाइम है। हाँ, ये पीपल्स पार्टी को बाई इलेक्शंस में कम वोट पड़े, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसकी मैंने पहले भी वजह बयान की है कि एक वजह ये होती है कि जब ऐसी टेस्ट बन जाता है कि पीटीआई और पीएमएल-एन के दरमियान या किसी और जमात के दरमियान कंटेस्ट आ जाता है, तो लोग फिर ये होता है कि अपना गुस्सा निकालने के लिए जिसके खिलाफ भी होता है तो वो समझते हैं कि अगर हमारा रन में हम प्रॉपरली नहीं हैं तो बजाय इसके कि हमारा वोट जो है वो अपनी जमात को जाए और उसका वो इम्पेक्ट ना हो और अपना गुस्सा ना निकल सके, तो अपने मुखालिफ को शिकस्त देने के लिए बाज़ औक़ात वो दूसरी जमात को भी वोट डाल लेते हैं। और पीपल्स पार्टी को अपने वोट बैंक को वापस अट्रैक्ट करने के लिए और खड़ा करने के लिए और उसको उम्मीद देने के लिए इस वक्त मैंने कहा ना जी, कोई छोटी मोटी नहीं, एक रीजन एक सीरियस डिबेट की ज़रूरत है, और वो ऑलरेडी जारी है। हम इंशाअल्लाह ताला वो सारा अमल, वो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट करके अपनी पार्टी के सामने रखेंगे और पार्टी कारकुनों को उस पर खड़ा करेंगे, उस पर यकीन दिलाएंगे, एंड वी विल कम बैक इंशाअल्लाह, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। थोड़ी सी तफसील, ये तो बहरहाल सियासी जमात को लीडर लेके आगे चलता है, सबसे आगे उसको होना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले जब से गवर्नमेंट गई है आपकी पीपल्स पार्टी की, नई गवर्नमेंट आई है, 2.5 साल के दौरान मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने तो गिनती के कुछ दिन पंजाब में गुजारे हैं, कुछ ही दिन उन्होंने लाहौर में गुजारे, और अब तो पिछले तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया। वो तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आपके जो टॉप लीडर हैं वो बिल्कुल गायब है। इसका कितना असर है आपकी पूरी पार्टी की इस वक्त जो पोजीशन है उस पर? यकीनन जी, बिल्कुल जरदारी साहब के होने से लोग मोबिलाइज होते हैं, चार्ज होते हैं, हम सारे अपनी अपनी जिम्मेदारियां और बेहतर तरीके से निभाते हैं। ये भी होता है लीडर के बैठे होने से आप पुश होते हैं सारे, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अब इस वक्त पीपल्स पार्टी को अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए जिस स्ट्रेटजी की, जिस मेहनत की ज़रूरत है, वो एक बाकायदा स्टडीड एक डॉक्यूमेंट की सूरत में सामने आना चाहिए। उस पर मैंने पहले भी अर्ज़ किया 2 दफ़ा कि उस पर हम काम शुरू कर चुके हैं और जल्द इंशाल्लाह वो कौम के सामने रखेंगे। ये जो फ़िज़ा इस वक्त नज़र आ रही है ये आर्जी है, तकलीफ दे है, मुश्किल है, लेकिन ज़रूर इससे निकलेंगे। जी, इसी में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब आए, मगर उनकी भी जो एक्टिविटीज़ है बहुत ही मुख्तसर है, बंद कमरों तक है।
یہ پولیٹیشین کے لیے تو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تو کب وہ باہر آئیں گے؟ کب آپ ان کو عوامی سطح پر ہم کہیں گے کہ وہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں؟ زرداری صاحب ہے نہیں اور بلاول صاحب جو ہے وہ کلوز ڈور ان کی جو ہے پولیٹکس ہے، تو یہ کب تک یہ چلے گا اس طرح سے؟ دیکھیے بلاول صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو سیریسلی لائف تھریٹس ہیں، اور یہ علامتی نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھی وار آن ٹیرر میں بہت بڑی کامیابیاں، ضرب عضب میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر لینے کے باوجود ابھی بھی جو سٹرائک بیک پوزیشن ہے وہ ان کی موجود ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو اپنی سیکیورٹی ہیزرڈز کی وجہ سے اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ محدود رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ جی ان کو اس سے اوور کم کرنا پڑے گا، ان کو نکلنا پڑے گا۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت بڑی خوفناک ہے، اور بھٹو خاندان یہ قیمت بہت ادا کر چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یس اب حالات گریجولی بہتر ہو رہے ہیں، بلاول صاحب کو اپنی موومنٹس جاری رکھنی چاہیے، جاری رکھنی ہوں گی، اس کو اپنے انہانس کرنا ہوگا، لیکن سیکیورٹی کنسرنز کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ جناب قمر زباں قاہرہ ہمارے ساتھ تھے۔ مختصراً کہتے ہیں کہ واقعی صحیح بات ہے، بہت مشکل وقت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور اس سے نکالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بہت بڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دستاویز بنائی جا رہی ہے جس کے ذریعے وہ لیڈرشپ کو دی جائے گی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائیول کے لیے اس کو ایک تجدید نو اس کی ہو، اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اختتام ہفتہ متحدہ قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس پارلیمنٹ میں آ جائے۔ اس طرح کے فیصلے متحدہ قومی موومنٹ کی اب پہچان بن گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اب پارلیمنٹ میں آ گئی ہے تو کیا یہاں رہے گی؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔